آج سے 2 مہینے پہلے میں راولپنڈی میں تقریر کر کے آیا. مغرب کی نماز کے بعد مری میں بیان تھا, جلدی فارغ ہو گیا. پنڈی آیا چکری کے علاقے میں, کہنے لگے مولانا آرام سے بیٹھئے, بڑے نعت خواہ نظرات ہیں. تقریباً رات 2:15 بجے کے قریب مجھے اسٹیج پہ لے گئے. میں نے کہا یار بہت دیر کر دی, تھکن بہت ہے, دعا کروا لو. کہ نہیں لوگ بیٹھے ہیں سننے کے لیے. وہاں پہنچا, مجمع تھا. اللہ اکبر, 3:25 پر فجر کی اذان ہوا کرتی تھی ان دنوں میں. میں وہاں جا کے بیٹھا, سوچنے لگ گیا میاں کچھ بات کو موضوع بنا کے گفتگو کرے گا. اتنے نعت خوانی کر کے چلے گئے, علماء کرام بعض و نصیحت کر کے چلے گئے, کس موضوع پہ بولے گا. اللہ پاک نے میرے دل میں بات ڈالی. اچانک میرے ذہن میں موضوع آیا. جس راستے سے میری گاڑی گزر کے آئی, پرلی طرح قبرستان, ادھر مسجد کی دیوار, منبر پہ جا کے بیٹھا. میں نے خطبہ پڑھا. میں نے کہا او لوگو, میں تمہارے پاس مردوں کا پیغام لے کے آیا. قبرستان کے پاس سے گزر تھا, قبر کی مٹی مجھے کچھ سنانا چاہتی تھی. میں نے قبروں کی طرف دیکھا, اس کی مٹی کو دیکھ کے احساس ہوا مجھے قبر والے کہہ رہے ہیں زندوں کو جا کے ہمارا پیغام دے دے اور جا کے انہیں سنا دے. مردے رو رو کے کہہ رہے ہیں تم تو ہوش کر لو, ہم عقل مند ہو کر بھی بے عقل نکلے اور تم بے عقل ہو کر عقل مند ہو کے آنا. میں نے کہا کیا پیغام جا کے سناؤ. انہیں جا کے کہہ دینا جن چیزوں کو سمجھ کر ہم کامیابی کا معیار سمجھ کے آئے تھے, اللہ کی قسم قبر میں آنے کے بعد پتہ لگا وہ چیزیں ساری کی ساری دھوکہ نکلی ہے. میں نے کہا تم نے کیا کامیابی کا معیار سمجھا تھا. ہم نے سمجھا زیادہ جنازہ ہوگا, کلمہ شہادت کے نعرے نعرے لگیں گے, رب کائنات کی قسم یہ نعرہ ہمیں بخشوا دے گا. او لوگو, تم تو کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہو, جو کفن کے اندر لپٹا ہوا پڑا ہے اس سے بھی پوچھو کبھی زندگی میں تو نے کلمہ پڑھا کہ نہیں. قبر میں اتارنے کے لیے نمازی نمازی آ جاؤ, مٹی ڈالنے کے لیے نمازی نمازی آ جاؤ, غسل دینے کے لیے نمازی نمازی آ جاؤ, اور جس کو غسل دیا جا رہا ہے اس سے بھی پوچھو کبھی نماز کا سجدہ کرا کہ نہیں. میں نے کہا مردوں کا پیغام لے کے آیا. مجھے کہہ رہے جن چیزوں کو کامیابی کا معیار سمجھا تھا, اللہ کی قسم وہ ساری چیزیں دھوکہ نکلی. مال مال کام نہ آیا, اولاد تو ہمیں قبر پر منہ پر مٹی ڈال کے چلی گئی. کوئی بھی ایسا نہیں آ بیٹھا جس کا کوئی گھر میں سے رخصت نہ ہوا ہو. کسی کا ابا مرا, کسی کی اماں مری, کسی کے بہن بھائیوں میں سے کسی کا انتقال ہوا, کسی کی لاڈو رانی چلی گئی, کسی کے بچے چلے گئے. اور لوگوں کوئی نہ کوئی قبرستان میں کسی نہ کسی کا پڑا ہے. تم اتنے پیار کرنے والے تھے, جن کا چہرہ دیکھے بغیر رات نہ گزرا کرتی تھی. مجھے میری بیوی نے کہا ہے جانو کہیں بھی اور رات کو گھر آیا کرنا. رب کائنات کی قسم قبرستان میں پڑی ہے, کوئی آدمی بھی ایک رات اس کے پاس جا کے گزارنے کو تیار نہیں. ہر سال جاتے 10 محرم الحرام کو قبر کی مٹی کو سجا کے آ جاتے ہو, اور تمہیں قبر کی مٹی سجانے کا شوق ہے. اندر والے سے بھی پوچھو تیرا کیا حال ہے. مولانا اندر بھی تو جھانک کے دیکھ. سارا نوئی والا جا رہا ہے, لپائیے کر رہے ہو, پھولوں کی پتیاں, اگربتیاں, مکھانے, کھجورے, چھوارے جا کے پھینک کے آ رہے ہو, قبرستان میں ڈال کے آ رہے ہو. اندر بھی تو پوچھو تیرا کیا حال ہے, تیرے ساتھ کیا بن رہی ہے. اور نہیں یقین آتا اگلے جمعے کہنا مفتی صاحب سیدہ فاطمہ کی سیرت سناؤ, زندگی وفات سناؤ. تمہیں مفتی حسن سنائیں گے. فرمایا جب سیدہ فاطمہ کا جنازہ اٹھا, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے جا رہا ہے. جنازہ بھی عزت والا, جنازہ پڑھنے بھی والے بھی عزت والے, جنازہ پڑھنے والے بھی برکتوں والے, جنازہ بھی برکتوں والا. جس کا جنازہ جا رہا ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, ابا جنتی, ابا نبیوں کا سردار ہے. رب کائنات کی قسم بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہے. اور جس کا جنازہ جا رہا ہے اس نے اماں خدیجہ کی گود میں آنکھ کھولی, ابا محمد کے سینے سے لگی. حسن حسین کو جس نے گود میں کھلایا, وہ عورت جو قرآن پڑھا کرتی تھی, فرشتے جس کے دروازے پر آ کے قرآن سنا کرتے تھے, وہ عورت صدقہ کیا کرتی تھی.
قرآن جس کی گواہی میں صدقے کی قبولیت کے لیے آیا کرتا تھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ اس عورت کا جنازہ جا رہا ہے. جنازہ پڑھانے والا کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے نبی نے اعلان فرمایا سارے صحابہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، میرے ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دو، اور ساری کائنات کے لوگوں کا کلمہ پڑھنے کا قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، میرے ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دو. قسم اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، فرمایا سارے لوگوں کے ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. جنازہ پڑھنے والا پیچھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد تاج نبوت سجتا تو عمر تیرے سر پہ سجتا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تم آخری امت، تمہارے بعد امت کوئی نہیں. جنازہ پڑھنے والا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جسے بار بار کملی والا جھولی پھیلا پھیلا کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے. جنازہ پڑھنے والے وہ فرشتے ہیں جن کے ایمان کی تائید پہ اللہ کا قرآن آ رہا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آگے آگے قبرستان میں زمین پہ لاٹھی ٹیک ٹیک کے جا رہے ہیں. جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کے پاس پہنچے، رہا نہ گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قبر کے کنارے کھڑے ہوئے اور اپنی لاٹھی کو یوں کر کے قبر میں اتارا، 3-4 مرتبہ قبر کے اندر لاٹھی ماری اور زبان سے کہا اتدری من التی جئنا بہا الیک، اے قبر ذرا خیال کریو، تجھے پتہ آج تیرے اندر کون آنے والا ہے. رب کائنات کی قسم ہے، لوگوں نے دیکھا، نبی کے یاروں نے دیکھا، قبر کی مٹی نے لاٹھی یوں کر کے ابو ذر غفاری کی بار اٹھا کے پھینک دی اور کہا ابو ذر غفاری مجھے حسب نسب نہ بتا، مجھے بتا آنے والا یہاں کیا عمل لے کے آیا ہے. یہ نبی کی بیٹی کی ذریعے سے اللہ تجھے مجھے سمجھا رہا ہے کہ دیکھنا، قبر کو اپنی خالہ جی کا گھر نہ سمجھنا، قبر جہنم کا گڑھ ہے یا جنت کا باغ ہے. کون عثمان غنی جسے 2 بیٹیاں میرے نبی نے دی، 2 مرتبہ میرے نبی کے دروازے پہ دولہا بن کے آیا، 82 سال کی عمر ہے، جنت البقیع میں بیٹھا رو رہا ہے، قبر کے سرانے بیٹھے رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا شاباش کرنے لگے عثمان غنی کیا بات ہے، تو دوہرا داماد ہے، تجھے تو دامن پھیلا پھیلا کہ کملی والے نے دعائیں دی. اے عثمان تیری آنکھ میں آنسو کیوں؟ حضور کے روزہ انور کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اسی روزے والے سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، جنت کا باغ ہے، جہنم کا گڑھ ہے. اپنے لیے فکر مند ہو رہا ہوں، پتہ نہیں عثمان کے ساتھ قبر کیا سلوک کرے گی. ہمیں تو ڈر ہی نہیں، ڈر ہی نہیں، ڈر ہی ختم ہو گیا. دن رات چل رہے ہیں، صبح و شام چل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی بچ جائے بھائی. میرا آپ پہ زور کوئی نہیں، میری آپ پہ زبردستی کوئی نہیں، میرے پاس کوئی ایسی دفعہ نہیں جو میں آپ لوگوں پہ لگا سکوں. میں آپ پہ حکم بھی نہیں چلا سکتا، حکم نہیں چلا سکتا، عرض تو کر سکتا ہوں، عرضی تو دے سکتا ہوں، ہاتھ تو جوڑ سکتا ہوں، پیر تو پکڑ سکتا ہوں، سر میں ٹوپی پہ آپ کے پیروں پہ تو رکھ سکتا ہوں، اور تھوڑی پہ ہاتھ تو رکھ سکتا ہوں، ملت سماجت تو کر سکتا ہوں. اللہ کے واسطے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، زندگی پہ اللہ راضی کوئی نہیں. اور لوگوں زندگی وہ اس گزارو جو محبوب خدا زندگی آپ کو میری آپ کی میری جھولی میں ڈال کے گیا ہے. تمام اہل گیلا کا مجمع جو تھا حیران کہ مولوی صاحب کیا تقریر کر رہا ہے. میں نے کہا لوگوں میں مردوں کا پیغام تمہارے پاس لے کے آیا. مجھے مردوں نے رو رو کے کہا جا جا کے زندوں سے کہہ دے جن چیزوں کو کامیابی سمجھا کرتے تھے وہ سراسر دھوکہ نکلی. میں نے کہا کامیابی کیا ہے؟ کہا جا کے کہہ دینا نہ مال میں کامیابی ملی، نہ دولت میں کامیابی ملی، نہ یار کی یاری میں کامیابی ملی، نہ اولاد کے پیار میں کامیابی ملی. رب اکبر کی قسم ہے یہاں قبر کے اندر ڈالر پاؤنڈ روپیہ نہیں چلتا، یہاں تو رسول اللہ کی پیاری زندگی چلتی ہے.
उस जिंदगी को अपनाने के लिए ऑक्सफोर्ड नहीं जाना पड़ेगा, उस जिंदगी को अपनाने के लिए परदेश नहीं जाना पड़ेगा। ये तुम्हारे 4 कदम पर मस्जिद है, करीब ही मदरसा होगा। है मदरसा? अगर नहीं है तो मेरे अजीजों मशवरा दे के जाऊंगा, हवेली बनाने वालों, डेरे बनाने वालों, मार्केटें बनाने वालों, एक छोटा सा मदरसा भी बनाओ, मस्जिद के साथ बनाओ। किसी का मकान है तो अल्लाह के वास्ते आमने सामने जगह दे दे। क्या वजह? आपने इस इलाके में मस्जिद बनाई, ये जन्नती बाग है, लेकिन अभी मुहम्मदी बाग से महरूम हो। जब छोटा सा मदरसा बन जाएगा तो इलाके वालों खुश नसीब हो जाओगे, तुम्हें जन्नती बाग भी मिल जाएगा, मुहम्मदी बाग भी मिल जाएगा। जन्नती बाग में अल्लाह को याद करने वाले आएंगे, मुहम्मदी बाग के अंदर जन्नती बाग में अल्लाह के मेहमान आएंगे, मुहम्मदी बाग के अंदर काली कमली वाले के मेहमान आएंगे। करोगे कोशिश? हाँ। और माशाअल्लाह मुझे पता लगा चौधरी साहब की मरून मन्नत सारी ये मस्जिद, अल्लाह इसे जज़ाए खैर दे। मेरा दिल तो चाह रहा था मैं 2-4 अल्फाज कहूँ, लोग ये ना समझे घर में के बैठ के रोटी खा के आया या उनकी दावत पर आया, मुंह मुलाजा खुशामद कर रहा है, लेकिन पीठ पीछा मैं आपसे नहीं, तुम तो ABC पढ़ने वाले लोग हो, मैं इनसे कहता हूँ ये कुरान हदीस पढ़ने वाले लोग हो। रब्बे कायनात की कसम है, क्या मेरा नबी कह के नहीं गए, मन बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतल फिल जन्ना, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाए अल्लाह जन्नत में उसका घर बना देता है। मुझे नहीं पता नमाजी है, मुझे नहीं पता बेनमाजी है, मुझे नहीं पता इलाके वालों के साथ कैसा बर्ताव है, मुझे नहीं पता घर वालों में कैसा है, लेकिन खुदा का घर बना दिया। इस घर के बनाने पर कमली वाला जन्नत की बशारत दे के चला गया है। अब सोने पर सुहागा, अब मुझे तो ये भी नहीं पता चौधरी आरिफ साहब ये है कि कौन से ये, अब सोने पर सुहागा चौधरी आरिफ साहब कितना ही मजा आएगा। इमाम मुसल्ले पे खड़ा होगा, आप इकामत कह रहे होगे, चौधरी साहब कितनी बरकतों वाली बात होगी। आइंदा साल आए आपका बच्चा मैट्रिक करे, BA करे, FA करे, लेकिन इस फकीर की झोली में एक बच्चा डाल दो जो कुरान का हाफिज बन जाएगा। साल आएगा रमजानुल मुबारक का, तरावी के लिए मस्जिद का इमाम नहीं आएगा, तेरा बेटा आएगा, बाप पीछे खड़ा होगा, बेटा आगे कह रहा होगा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अब्बा पीछे कह रहा होगा आमीन। रब्बे कायनात की कसम है, पता नहीं कोई सुनने के लिए मोहल्ले वाला आए या ना आए, लेकिन आसमान से फरिश्तों का झुरमुट जरूर सुनने के लिए आ जाएगा। बस थोड़ी सी मैं आपसे बात और अर्ज करके जाता हूँ। आज मैं और आप नियत करें हुजूर पाक की मुबारक जिंदगी अपनाने की। मुझे पता आंखों में नींद आके अंगड़ाइयाँ लेने लग गई, हमारा तो काम ही है रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, लेकिन आप लोग सारा दिल के थके आ रहे हो, काम काज करने वाले हो, लेकिन अल्लाह करे जिस वक्त भी सुकून की नींद आए, सुबह फजर के वक्त अल्लाह उठा दे। अपनी सुबह की इब्तदा शुगर की गोली से ना करो, सुबह की इब्तदा बेड टी से ना करो, कायनात के रब के आगे सजदे से करो। सजदा करोगे सारा दिन खुशहाल गुजर जाएगा। अब हमने क्या करना है, इतना बड़ा प्रोग्राम सजा लिया, इतना सारा मजमा आ गया, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी आ गए, शहरी तबका आ गया। अब हमने क्या करना है, ओ लोगों, जन्नती बाग को भी आबाद करना है, मुहम्मदी बाग को भी आबाद करना है, जन्नती बाग को अपने सजदों से आबाद करना है और मुहम्मदी बाग को कुरान की तिलावत से आबाद करना है। आज मेरे अजीजों नियत कर लो, रब्बे कायनात की कसम है, कुछ दिल से मैं दुखड़ा सुनाने लगा, मेरा मजाक भी ना उड़ाना, लेकिन मैं आपको अगर सही सबक सुना रहा हूँ, आप मुझे जाते कह देना मौलवी साहब सही है, अगर सही लगे तो अपने आप भी अपने घर में ये सबक सुनाना शुरू कर दो। जब भी घर जाता हूँ, अब भी तकरीबन मुझे 1:30 बज जाएगा, 2 बज जाएंगे, रात को 4-4 बजे जब भी घर जाता हूँ, बीवी को पास सराने बिठा कर हाथ जोड़ के रोने लग जाता हूँ, मेरे से वादा कर कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, अगर कब्र हाफिजाबाद में बने, रोजाना मेरे बच्चों को सुबह सुबह भेज देना मेरे पास और जाके कहना अब्बा इंतजार कर रहे, थोड़ा सा जाके कुरान सुनाओ, जाओ बाप को जाके नाश्ता कराओ। तुम्हारा नाश्ता अंडे पराठे का होगा, बाप का नाश्ता कुरान की तिलावत का होगा। अंडे पराठे से तुम्हारा पेट भर जाएगा और कुरान की तिलावत से बाप की कब्र को अल्लाह जन्नत का बाग बना देगा।
تم بھی اپنے بچوں سے وعدے لے لیا کرو، کبھی اپنے بچے کو سینے سے لگا کر، کبھی بچے کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا کے، پترا یاری توڑ دی نبھائی موڑ دی نہ نبھائی، اللہ موڑ دی، آرام سے، بس 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 اللہ بس بس، پترا یاری توڑ دی نبھا موڑ دی نہ نبھائی، موڑ کی یاری کیا ہے کہ قبرستان چھوڑ کے آ جائے، توڑ کی یاری کیا ہے، موڑ کی یاری یہ، تو بیٹھ جاؤ یار بیٹھ، موڑ کی یاری یہ قبرستان چھوڑ کے آ جائے، اور توڑ کی یاری یہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، جب ابے کا چہرہ دیکھنے کو دل کرے قبرستان آ جایا کرے اور آ کے ابا میں قرآن لے کے آ گیا، اللہ تو رحمت کی چھاؤں لے کے آ جا، بچہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھے گا، اللہ رحمت کی چھاؤں کی چادر تان دے گا۔ اور ایک آخری بات آپ لوگوں سے عرض کر، بیٹھ دے میرے بچڑا بیٹھ، ایک اور آپ سے بات عرض کر کے جا رہا ہوں، دیکھو اللہ کی رحمت آ رہی، پتہ نہیں کس پہ برس رہی کس پہ نہیں۔ میرے عزیزوں ایک بات اور کہہ کے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤ، اپنے گھر میں وصیت کر کے جاؤ، بچوں والے چھوٹے چھوٹے بچوں والے وصیت کر کے جاؤ، پوتے دوتوں والے وصیت کر کے جاؤ، نواسے نواسی والے وصیت کر کے جاؤ، بہووں سے کہہ کے جاؤ، بیوی سے کہہ کے جاؤ، جب میرا انتقال ہو جائے، بچے جوان ہو، بچوں کی اولاد تو چھوٹی ہو، اپنے بچے سے کہہ جاؤ میرے پوتے کو بھی قبرستان گود میں اٹھا کے لے آنا، جب نگ نہ چلنے لگے اٹھا کے قبرستان لے آنا، مولوی صاحب کی دعا کرانے سے پہلے، لوگوں کے آمیل کہنے سے پہلے، میرے ننھے سے بچے کو میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہہ دینا، پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ ننھا سا بچہ دادے کی قبر پہ، یہ ننھا سا نانے کی قبر پہ، یہ ننھا سا بچہ ابے کی قبر پہ توتلی زبان سے اسے رحمان رحیم کہے گا، وہ سوال کرنے والے فرشتوں کو واپس بلا لے گا، فرشتوں واپس آ جاؤ، اس کا بچہ مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ جب یہ بچہ رحمان رحیم مجھے کہہ رہا ہے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے۔ پڑھاؤ گے اپنے بچوں کو قرآن پاک؟ اگر آپ میری حیثیت دیکھو، میں پرائمری اسکول کے ماسٹر کا بیٹا ہوں، مجھے میرا باپ آج سے 37 سال پہلے چھوڑ کے چلا گیا تھا، 6 سال کا تھا، مجھے تو چلنا بھی نہیں آتا تھا، خدا کی قسم اگر باپ پالتے تو آج میرا نام و نشان نہ ہوتا۔ 9 بہن بھائی باپ چھوڑ کے گیا، خدا پاک کی قسم ماں نے 9 کے 9 کو قرآن والا مدرسہ دکھایا، 5 قرآن کے حافظ بنے، بہن قرآن کی حافظ بنی۔ مجھے وہ وقت بڑا اچھا یاد ہے جب ماں کا جنازہ اٹھنے لگا تھا، چند دن پہلے کہنے لگی تھی بیٹے میں بڑی نصیبوں والی، اللہ اکبر، جب میں مروں گی تو حافظوں کے کندھوں پہ جاؤں گی، میں تمہارے باپ کو جا کے فخر سے کھڑی ہو کے سناؤں گی، میں تیرے کسی بچے کو دنیا دار بنا کے نہیں آئی، قرآن والا بنا کے آئی۔ اور لوگوں ہاتھ جوڑتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو کر کے چلے جاؤ، اللہ کے واسطے کچھ نہ کچھ تو کر کے چلے جاؤ۔ مولوی صاحب پونا گھنٹہ بیان کر کے گئے، زندگی دوسرے سانس کا پتہ کوئی نہیں، رات ہے اگلی رات کا پتہ کوئی نہیں، گھر میں جا کے لیٹو گی اٹھنے کا پتہ کوئی نہیں، پانی کا گلاس منہ کے لگایا چھوڑنے کا پتہ کوئی نہیں، روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا چبانے کا پتہ کوئی نہیں، شوگر کی گولی منہ میں ڈالی نگلنے کا پتہ کوئی نہیں۔ الدنیا جیفا وطالبها کلام، دنیا کے پیچھے رات دل دوڑتے ہو، میرے نبی نے فرمایا الدنیا جیفا وطالبها کلام، دنیا مردار ہے، اس کی طلب کرنے والے، اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے ہیں، انسان نہیں ہے۔ او لوگوں، اللہ تمہیں دین کا جذبہ دے دے، کہہ دو آمین، اللہ قرآن ایمان کا شوق دے دے۔ اب سارا مجمع میرے عزیزوں ایک مرتبہ پھر میری ساتھ 3 مرتبہ کہہ دے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ہاں ہاں، چودھری عارف صاحب اتنا بڑا پیغام آپ نے پروگرام سجایا، پرائیویٹ کا اجتماع بھی آ رہا ہے، الحمدللہ کون اجتماع میں انشاءاللہ جانے کا ارادہ کرتا ہے؟ نقد انشاءاللہ اجتماع میں جاؤں گا۔ چودھری عارف صاحب جس کے پاس کرایہ نہ ہو، مفتی صاحب کو آ کے کہ وہ آپ کے کان میں کہہ دے کرایہ تیرا لگے گا، اعمال وہ کرے گا، ہی ثواب دونوں کو مل جائے گا۔ کرو گے نہیں بھائی؟ اکیلے نہیں جانا، دوسرے کو ساتھ لے کے جانا۔ اب بہت سارے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، اگر میں چودھری صاحب کا منہ ملازہ دیکھوں، میں حق بات کہنے سے رک نہیں سکتا۔ آئندہ بلائیں 100 سلام، نہیں بلائیں تو یہ اپنے گھر راضی، میں اپنے گھر۔ اور لوگوں 1.5 گھنٹہ میں تمہیں نبی کی زندگی سنا کے آیا، بس اتنا سا پیغام دے کے جا رہا ہوں، اپنے چہروں کو سنت سے سجا لو، اپنے چہرے پر داڑیاں رکھ لو۔ رب کائنات کی قسم ہے، جسم مٹی میں مل جائے گا، محمد کی سنت کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، مٹی قبر کی نبی کی سنت پر حرام ہے۔ نیت کرتے ہو بھائی اس کی؟
لوگوں سے پوچھ لو سن لیں گے. میں نے کہا پتہ نہیں آپ مجھے آہستہ آہستہ بس بس کہہ رہے ہیں. تشکیل پہ آ گئے, میں سمجھا مولوی صاحب پتہ نہیں سبحان اللہ کہتے ہیں بس بس کہہ رہے تھے. یہ 5 منٹ چودھری صاحب جاؤ جا کے میری بیٹیوں کو اور پیغام دے کے آنا, تمہارا بھائی تمہیں کچھ سنا کے گیا. اول تو نیٹ کے ذریعے دنیا کے اندر بات جا رہی ہے. اللہ اکبر. آؤ میں تمہیں ایک ایسی عورت کا ذکر سناؤں جس عورت کا جنازہ اٹھا. اللہ اکبر. میرے عزیزو, حضرت علی نے جنازے سے پہلے فرمایا تھا اے فاطمہ کچھ جنازے ایسے ہیں کہ جنازہ پڑھنے سے جنازے کی بخشش ہو جاتی ہے, اور کچھ جنازے ایسے ہیں کہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اے فاطمہ تیرا جنازہ جو پڑھے گا اس کی بخشش ہو جائے گی. یہ کون فاطمہ؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے قیامت کا دن ہوگا, عدالت میں اللہ کی پلسرات لگائی جائے گی اور عرش عظیم سے آواز لگے گی یا معاشر الانبیاء والاولیاء, اے فرشتوں, اے میرے نبیوں, اے آدم صفی اللہ, اے نوح نجی اللہ, اے ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبی اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, نبی کے صحابہ کی جماعت, ابو بکر صدیق, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, عثمان غنی, علی المرتضی, اے میرے ولیوں کی جماعت, پیران پیر عبد القادر جیلانی, بہاول حق زکریا ملتانی, معین الدین چشتی اجمیری, صابر کلیری, نظام الدین اولیاء, آج سارے کے سارے میدان معاشر میں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو, کیونکہ پلسرات سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے. اسی فاطمہ کو لینے کے لیے ابا محمد کریم دروازے پہ چلے گئے. کون بوئے تھے؟ بچی تیرا باپ دروازے پہ آیا. ابا جی آیا, اندر آ جاؤ. نہیں بچی میں نے اندر نہیں آنا, جب سے باپ کے گھر سے بیاہ کے گئی ہے کبھی باپ کے گھر میں پھیرا نہیں مارا, میرے گھر کا ویڑا بڑا اجڑا سا لگ رہا ہے, آ جا. تو گھر میں باپ بیٹی بیٹھ کے بات کریں گے, گھر کے ویڑے کی رونقیں دوبالا ہو جائیں گی. اماں نے ابا کا ہاتھ پکڑ کے اندر کھینچ لیا. حضور علیہ السلام جانے سے تو انکار کوئی نہیں, ذرا تھوڑی دیر بیٹھ جائیے نا. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ ابا جان یاد ہے نا جب آپ نے 17 پہ مدرجہ والی چادر میرے سر پہ ڈالی تھی, سیدہ فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا, ام سلمہ پہ حضور کی نظر پڑی, فرمایا ام سلمہ کوئی نیا دوپٹہ ہی لے آ. اما ام سلمہ اندر گئی, ایک دوپٹہ اٹھا کے لائی, بغل میں دبا کے رونے لگ گئی. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کملی والے آج تیری بیٹی کی رخصتی کے لیے نیا دوپٹہ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا یہ کیا لے کے آئی؟ حضور نے کھول کے دیکھا 16 پیمند کپڑے کے 17واں چمڑے کا لگا ہوا تھا. بچی کو آگے بلایا, جنتی عورتوں کی سردار کے سر پہ دوپٹہ ڈالا, پھر سینے سے لگا کے رونے لگ گئے. فرمایا 17 پیمند والی چادر آج لے لے, وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں تجھے پہنا دوں گا. ابا یاد ہے نا, ابا جب میں گھر سے نکلنے لگی ایک کان میں آپ نے کہا تھا بیٹی علی کے گھر جا رہی ہے, ناراض ہو کے نانا اب تیرا جنازہ ہی گھر سے نکلے. ابا دوسرے کان میں آپ نے کہا تھا اے بیٹی دنیا کے لیے علی سے کبھی فرمائش نہ کریو, ابا علی گواہ ہے, آئے گا پوچھ لینا. تیری بیٹی نے 4 دل کا فاقہ کیا, علی سے روٹی کا ٹکڑا نہ مانگا. تیری بچی نے پیوند والے کپڑے پہنے, علی سے کبھی ٹکڑا روٹی کا نہ مانگا. آج میری بچی اگر زیور بنانے میں عزت ہے تو سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ کو سونے کا ہار بنا کے دیا. حضور جہاں جاتے بیٹی کے گھر سے ہو کے آتے, کئی دوسرے شہر سے واپس آتے بیٹی کے گھر ہو کے جاتے. میرا نبی بیٹی کے گھر شہر سے واپس آئے, غزوے سے واپس آئے, سفر سے واپس آئے, بیٹی کے گھر جانے لگے. کسی نے کان میں آ کے کہہ دیا محمد تیری بیٹی کے گھر بھی امیری آ گئی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, مسجد نبوی کے مصلی پہ بیٹھ کے ساتھ سر پہ رکھ کے رونے لگ گئے. صحابہ اکرام پریشان. اما فاطمہ کو پتہ چلا, ننے نواسوں کو بھیجا, نانا دروازے کے آگے سے کیوں مڑ کے چلے گئے؟ یہ نواسے روتے آئے, نانا جی چلو نا اما بلا رہی ہے. فرمایا نبی کو اس گھر میں کیا کہا جس گھر میں سونا چاندی آ جائے. مجھے پتہ لگا محمد کی بیٹی نے امیری فقیری چھوڑ کے امیری اختیار کر لی. یہ ننے گئے, اما نانا تیرے ہار کو دیکھ کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے محمد کی بیٹی نے فقیری چھوڑ کے امیری اختیار کر لی. اور گلے میں ہاتھ ڈال کے ہار نکالا, زمین پہ پھینکا. علی جا جو ہار میرے ابا کے چہرے کی ناگواری کا ذریعہ بنے, میں اسے پہنا تو کیا محمد کی بیٹی آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی.
یا تو عدالتوں میں چلے جاؤ، طلاق کی اسی وجہ سے ہو رہی ہے جی، تو تولے سونا کے اسی پاواں گا پایا کوئی نہیں، طلاق دے دو۔ اور سونے سے گھر نہیں بسا کرتے ہیں، پیار سے گھر بسا کرتے ہیں۔ ابا آ جائیے، بیٹھ جائیے، کیا بات ابا آپ نے کان میں کہا تھا نا اپنی مرضی سے نہ آنا، علی کی اجازت کے بغیر آنا جی، پھر علی ہے کوئی نہیں، جب آئے گا ابا چلیں گے، میں انکار نہیں کرتی، ہاں چلیے آگے۔ حضور کا چہرہ دیکھ، خیر ہوئے فاطمہ ابو کیوں آئے؟ کان میں کہنے لگی علی مجھے لینے کے لیے آئے تھے، گئی کیوں نہیں؟ اللہ، اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کبھی علی کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی نبوت کا مکھڑا دیکھتی ہے۔ اے علی چلی تو جاتی تیری بغیر اجازت کے، باپ کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکل جاتی، لیکن علی میرا قدم نکلتا، میرے باپ کی پاک پگڑی پر اللہ اکبر امت کی بچیوں کا حرف آ جاتا۔ وہ کہتی فاطمہ تو بھی بغیر اجازت کے نکل گئی تھی، میں بھی بغیر اجازت کے چلی جاؤں، شوہر کی اجازت کے بغیر مارکیٹ گھوم کے آ جاؤں تو کیا ہوگا؟ اے علی تجھے اللہ کی قسم میں نے تیری عزت بھی بچانی ہے، اپنے باپ کی پگڑی بھی بچانی ہے، اور بابے کی جھولی سے لیا ہوا فاطمہ نے پردہ بھی بچانا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے جب ایسی مائیں ہوئی تو ان کی گود میں اللہ نے حسین دیا۔ اور میں تمہیں محرم الحرام کے حوالے سے ایک جملہ دے کے چلا جاؤں، گھر میں بچے کا نام رکھنے سے حسین نہیں ہوتا، فاطمہ عورت کی گود میں بچہ پیدا ہو جائے حسین نہیں ہوتا۔ حسین کہاں کرتا ہے جب گود میں ماں دودھ پلاتے ہوئے سینے سے لگاتے ہوئے قرآن سنانے کی لوریاں دے، قرآن کی لوریوں سے بچے کو دودھ پلائے، اس گھر میں حسین آیا کرتا ہے۔ اما فاطمہ حضرت حسین کو سینے سے لگا کے لوری بھی دے رہی ہے اور قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہی ہے۔ او لوگوں ذرا 1400 سال پہلے چلو، حضرت علی کے مکان میں سیدہ کے حجرے میں چلو، اما فاطمہ کو دیکھو گود میں ننھا حسین لیا ہوا ہے اور اپنے سینے سے لگا کے پردے میں دودھ پلا رہی ہے۔ حسین کو دودھ پیتا دیکھ کے مسکرا بھی رہی ہے اور قرآن بھی سنا رہی ہے، اور دل کے اندر سوچ رہی ہے جوان ہو کے اس دودھ کا کیا حق ادا کرے گا، جوان ہو کے اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا۔ بیٹے نے بھی دودھ پیتے پیتے اماں کو دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، میں کربلا کے میدان میں تجھے نیزے کی نوک پہ اللہ کا قرآن سنا ہوگا۔ اللہ کرے ہماری گودوں میں بھی حسین آ جائے، اللہ کرے ہماری انگلی پکڑنے والا حسین کا غلام آ جائے۔ اور لوگوں اپنے گھر کی فضل کو اچھا کرو، قرآن کی برکت سے، نماز کی برکت سے، نیت کرتے ہو نا سارے انشاءاللہ 5 وقتہ نماز پڑھو گے بھائی، دکان کا نقصان بھلے ہو جائے، سفر پہ لیٹ ہو جاؤ لیکن نماز نہیں چھوڑنی، کوشش کرو گے۔ اور حضور کی سنت کو چہرے پر کون سجانے کا ارادہ کرتا ہے؟ مدینے والے کو تحفہ دو، حضور کی سنت کو چہرے پہ سجانے کا ارادہ کرو۔ چھوٹی داڑھی والے بڑی رکھے، اتنی بڑی فضیلت سنا کے جا رہا ہوں، جو آدمی حضور کی سنت کو چہرے پہ سجانے کا ارادہ کرتا ہے، ہم نے علماء کرام سے سنا ہے فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روضہ انور میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں مدنی کریم آقا آپ کے امتی نے داڑھی سجانے کا ارادہ کیا، حضور خوش ہوتے ہیں، پھر اس آدمی کا نام پوچھتے ہیں، فرشتے نام بتاتے ہیں، حضور نام لے کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ میرے اگر آپ کی میری حضور کے روزہ انور میں بھی حضور دعا فرما دے تو سودا سستا نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے کرو کون انشاءاللہ داڑھی کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ صدقے برکت دے، آئندہ سال بلاؤ، مدرسے کا افتتاح ہو، مدرسے میں قرآن، چودھری صاحب کوئی مشکل نہیں، جا اللہ پاک نے اتنا دیا، رفاع عامہ کا کام کرتے ہو، سماجی کام کرتے ہو، ایک مدرسہ بھی بنا دو، صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔